افسانہ پردیس، رائٹر نوشین طاہر۔ جب سے بڑی آپا کا فون آیا تھا وہ خوشی سے بے حال تھی اور بے چینی سے حسین کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی حسین گھر واپس آیا اس نے اسے خبر سنائی، حسین آج میری آپا سے بات ہوئی ہے اور بالآخر وہ راضی ہو گئی ہیں ہمیں دبئی بلانے کے لیے۔ وہ ویزے بھیج دیں گی، ان کے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا فلیٹ خالی ہے وہ بھی رینٹ پر لے دیں گی۔ بس کام ہمیں خود ڈھونڈنا ہوگا، بس تم جلدی سے اپنے آفس سے ریزائن دے دو اور جانے کی تیاری کرو۔ پیسوں کی فکر نہیں کرو حسین، میں نے سوچ لیا ہے، ہم اپنی بینک ایف ڈی تڑوا دیتے ہیں اور جو کچھ زیورات ہیں وہ بیچ دیتے ہیں۔ ایک بار سیٹل ہو جائیں پھر سب کچھ پھر سے بن جائے گا۔ تم تو سارے فیصلے کیے بیٹھی ہو، اتنا بڑا فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جو اپنے ملک کی قدر نہیں کرتے دوسرے ممالک ان کی قدر نہیں کرتے۔ حسین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، حسین تم سمجھتے کیوں نہیں، ہمیں حق ہے ترقی کرنے کا، بڑے مواقع حاصل کرنے کا، اپنے بچوں کی فیوچر بنانے کا۔ پلیز سب بیچ دو، گھر رینٹ پر دے دو۔ حسین نے حیرت سے آمنہ کو دیکھا اور خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب آمنہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کو سمجھانا بیکار ہے، وہ نہیں سمجھے گی۔ حسین دل ہی دل میں خدا سے دعا کرنے لگا، اے خدا تو ہی کوئی راستہ بنا کہ مجھے اپنے وطن اپنی مٹی سے دور نہ ہونا پڑے۔ وہ اسی سوچ میں گم سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 1 ماہ بعد انہیں دبئی آئے 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک حسین کی ملازمت سیٹ نہیں ہو سکی تھی۔ آپا نے 3 دن ان کی مہمان نوازی کی اور پھر ان کو ان کے فلیٹ میں چلتا کر دیا۔ حسین کو زبان کا مسئلہ درپیش تھا، نہ وہ یہاں کے لوگوں کی زبان سمجھ پاتا تھا اور نہ لوگ اس کی زبان۔ ڈیوٹی ٹائمنگ اتنی سخت ہوتی تھی، 3 جگہ نوکری ہوئی مگر 1 ہفتہ کے اندر نوکری سے نکال باہر کر دیا گیا۔ سب کچھ سوچ کے برعکس ہو رہا تھا، جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہونے کو تھی، جہاں تو وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ کوئی دکھ سننے والا تھا ہی نہیں، کوئی 100 روپے بھی ادھار دینے والا اسے نظر نہ آتا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا، اپنا وطن اپنا ہوتا ہے، اپنے دیس کی مٹی کا الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ راستوں سے واقفیت، دکھ سکھ بانٹنے والے، جاننے والے، ہر طرح کے فائدے، مگر یہاں تو جیسے وہ کسی قید میں آ گئی تھی، جہاں کوئی کسی کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا تھا۔ حسین نے اسے جگایا، آمنہ اٹھو نماز پڑھ لو، صبح ہو گئی ہے۔ حسین کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا وہ اپنے گھر میں سو رہی ہے۔ خوشی سے اس کا حال برا تھا، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، شکر ہے یہ خواب تھا، وہ اپنا وطن چھوڑ کر ابھی کہیں نہیں گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کروں، تو نے مجھے وقت سے پہلے آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جائے گی، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ نماز کے بعد اسے رب کا بہت سارا شکر ادا کرنا تھا کہ رب نے اس کو اس کے وطن سے دور جانے سے بچا لیا، اور حسین کو بھی خوشخبری سنانی تھی کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، اپنے گھر اپنے وطن کو چھوڑ کر۔